يا أيها المزمل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ادب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا جاتا ہے۔ ان دونوں فکروں کا پڑھنا تلاوت کے لیے سنت ہے۔ اعوذ باللہ خود قرآن کریم کی آیت نہیں ہے، لیکن بسم اللہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اعوذ باللہ آیت نہیں ہے، لیکن یہ جملہ جو ہے ہم قرآن کی آیت کی تکمیل میں پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں، اس لیے ہر قرأت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ایجوکیشن کیوں دی گئی کہ جب انسان قرآن سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور صحیح طریقے پر ہو، اس کے ادب و اداب کے ساتھ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان دل میں کوئی ایسی بات ڈال دے یا کسی ایسے کام کی طرف آمادہ کر دے جو قرآن کریم کی تلاوت کے ادب اور حرمت کے خلاف ہو اور قرآن کریم کے صحیح معنی کو سمجھنے میں دشواری پیدا ہو۔ تو اعوذ باللہ خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ قرآن کریم میں حکم ہے کہ اگر شیطان تمہیں کوئی کچوکا لگائے تو بھی اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں۔ یہ کچوکا کیا ہے؟ جیسے غصے سے آگ بگولا ہو جانا، آپے سے باہر ہو جانا، اور شیطان انسان کو ایسے کام پر لگا دیتا ہے جو بعد میں پچھتاوے کا سبب بنتا ہے، اور جیسے قتل کرنا، خودکشی کر لینا، فحش کام، گویا کہ ہر وہ راستہ جو شیطان کو خوش کرنے والا ہے، اور وہ ایسے کام پر آمادہ نہ کر دے جو ناجائز ہو، ناحق ہو، زیادتی پر مشتمل ہو۔ تو اسی طرح جب گناہ کا خیال آئے تو اسی وقت یہ شیطان کا کچوکا ہوتا ہے، اس وقت اعوذ باللہ پڑھ لینی چاہیے۔ اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ باقاعدہ قرآن پاک کی ایک مستقل آیت ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں ٹوٹل صورتیں 114 ہیں، اور ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے، جو ایک صورت کو دوسری صورت سے ممتاز کرتی ہے۔ صرف ایک صورت ہے سورۃ توبہ جس میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ تو اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، اللہ کے نام سے شروع کرنے کا یہ رواج بہت عرصہ پہلے سے تھا، اور قرآن مجید کے نازل ہونے سے بہت پہلے تھا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی کام کرتے یا بات کرتے تو اس سے پہلے بسمک اللہم کہتے، لیکن جب آپ پر نبوت اتری اور آیات نازل ہونا شروع ہوئی، اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم والی آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسمک اللہم کی بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے۔ تو الرحمن اور رحیم ان دونوں کی کیفیت میں فرق ہے۔ رحمان میں وسعت ہے اور رحیم میں گہرائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اہم کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ تو آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 سے 4 تک سمجھتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، الگ ہے، حمد الگ ہے۔ عربی زبان میں کئی معنی رکھتا ہے۔ عام طور پر کامن ناؤن کو پروناؤن بناتا ہے، عام کو خاص کر دیتا ہے۔ حمد کہتے ہیں تعریف کو، اور تعریف کے لیے ایک اور ورڈ مدح استعمال کیا جاتا ہے، میم دال ہے۔ تو اس میں انسانوں کی تعریف ہوتی ہے، اور آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بادشاہوں کے لیے قصیدے لکھے جاتے تھے، تو ان قصیدوں میں بادشاہوں کی مدح بیان کی جاتی تھی۔ حمد کسی کے کمال کی تعریف کو کہتے ہیں،
جس میں پرفیکشن ہو، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حمد میں محبت اور رسپیکٹ ہوتی ہے۔ تو الحمد للہ، اللہ کے ورڈ کے ساتھ لام ہے۔ لام کا مطلب ہے کے لیے، یعنی للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے معبود ہیں جس کو ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان کی بنائی ہوئی ہر چیز کو دیکھ دیکھ کر ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو ساری تعریف جو ہے اللہ کے لیے خاص ہے۔ حمد جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم جو ہے کسی اور انسان کی یا کسی چیز کی تعریف نہیں کر سکتے؟ کیا تعریف منع ہے؟ یا کسی کی خوبی کی تعریف کرنی چاہیے یا نہیں؟ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین حمد اینڈ مدح؟ تو اللہ کی ذات جیسی ہے پرفیکٹ، تو اس کی تعریف بھی پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس مخلوق کی جو تعریف ہے ویسی نہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ مخلوق کی تعریف میں بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاپلوسی آ جاتی ہے، بٹرنگ آ جاتی ہے، تو یہ انسانوں کے لیے تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں۔ اس لیے حمد جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہی کی جائے گی۔ اللہ کی ذات میں پرفیکشن ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ سچی تعریف، ساری تعریف۔ تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنی تعریف کے قابل تو نہیں ہوتے، لیکن کوئی انسان اس قدر تعریف کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے کہ اس میں جھوٹ شامل ہو جاتا ہے، تو یہ مدح میں آ سکتا ہے۔ یا پریز، اگر آپ انگلش کی ڈکشنری کو دیکھیں اور چیک کریں کہ پریز کی تعریف کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پریز کی جو تعریف میں اتنی ڈیپتھ نہیں پائی جاتی، اور اگر آپ حمد کی تعریف دیکھیں گے تو اس میں گہرائی ہے۔ اس لیے جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس کا لطف اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ ہم ہر لفظ کی گہرائی میں نہ جائیں، ہر لفظ کا مطلب نہ سمجھ جائیں۔ تو الحمدللہ، تمام تعریف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ رب ہے وہ۔ رب کا روٹ ورڈ ہے رے پے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سلولی نشو نما کرنا، گریجولی لے کر چلنا۔ جیسے آپ اگر ایک سیڈ کو ڈالتے ہیں زمین میں تو اللہ تعالیٰ اس کو سلولی اینڈ گریجولی کس طرح پروان چڑھاتے ہیں کہ وہ ایک دن تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو رب جو ہوتا ہے وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور مدبر بھی ہے۔ خالق کا کیا مطلب ہے؟ پیدا کرنے والا۔ مالک اون کرنا، اختیار رکھنا، اور مدبر پلانر، تدبیر کرنے والا۔ تو سارے امور جو زمین و آسمان میں ہو رہے ہیں، موسم کا بدلنا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، بارش کب آنی ہے، موسلا دھار بارش کب ہے، آندھی کب ہے، طوفان کب ہے، بوندا باندی کس وقت ہونی ہے، یہ سب رب کی پلاننگ میں ہے۔ تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے ویدر فورکاسٹ سے تو بتا سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ اگر آندھی سر پر آ رہی ہے یا کوئی مصیبت ہے یا طوفان ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ کسی انسان کے پاس نہیں ہے، یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو عربی زبان میں عورت کے لیے بھی ربۃ البیت استعمال ہوتا ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ گھر کی مینیجر ہے، تو اس کی مینجمنٹ میں خرابی ہو سکتی ہے، لیکن رب کی جو مینجمنٹ ہے وہ ان لمیٹیڈ ہے۔ تو عورت جو ہے وہ جتنا مرضی وقت لگا لے گھر پر، کچھ نہ کچھ سارا دن میں ٹاسک جو ہے وہ رہ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جیسے سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، ستارے نکلتے ہیں، موسم کا بدلنا، ہواؤں کا چلنا، دھوپ، اور یہ کئی سالوں سے یہ اسی طرح ڈسپلن کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور اس میں کوئی ڈسٹربنس نظر نہیں آتی۔ تو پوری یونیورس اللہ تعالیٰ کیسے چلا رہا ہے؟
تو اس سے آپ خود سمجھ لیں کہ اصل جو مدبر ہے، اصل مالک جو ہے وہ کون ہے، وہ یا دنیا کے لوگوں کی مینجمنٹ. تو پھر ہمیں کس کی بات ماننی چاہیے؟ کس سے امپریس ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے یا اس کی مخلوق سے؟ تو رب ہے کس کا؟ عالمین کا، عالم کا، ٹھیک ہے. اور رب کسی خاص علاقے کا نہیں ہے، خاص ملک کا نہیں ہے، یا کسی خاص شہر کا. وہ عالمین کا رب ہے. عالمین کا جو بیسک سٹرکچر ہے، عین لام میم، علم بھی اسی سے بنتا ہے. اس کا مطلب ہے نشانی. تو ہر وہ چیز، کریشن، سورج، درخت، آسمان کو دیکھ لیں، یہ سب علم ہیں جس سے اس کے بنانے والے کا پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سوا باقی ساری چیزیں عالم ہیں، اس کی کریشن ہے، وہ نشانیاں جس سے خالق کا پتہ چلے. انسان بھی کریٹیو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی جو کریشن ہے اوریجنل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو کچھ نہ سے سب کچھ بنا دے. تو اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس دنیا میں وہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اس کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، یعنی رب ہونے کے باوجود وہ کیا ہے؟ رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان اور رحیم دونوں کا روٹ ایک ہی ہے، را ہا میم. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. رحمان میں کثرت اور وسعت پائی جاتی ہے، اور یہ جو ہے رحمت عام ہے، سب پر چھائی ہوئی ہے، خواہ وہ انسان ہو، حیوان ہو، جن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، برا ہو، یا کوئی اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو. تو اس کی یہ رحمانیت ہر ایک پر نشاور ہے. سورج چمکتا ہے سب پر، بارش برستی ہے سب پر، وہ رزق دے رہا ہے ہر انسان کو. تو یہ سب اس کی رحمانیت کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی کو نہیں پکڑتا. تو اس کی ایک رحمت اسپیشل ہے، الرحیم، یعنی بار بار مسلسل رحمت کرتا ہے، اور ہمیشہ کی رحمت اس کے نیک بندوں کے لیے جو دنیا میں اس کی فرمانبرداری کرتے تھے، اس کو خدا مانتے تھے، اس کی مرضی کے مطابق چلتے تھے اور گناہوں سے بچتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ 100 حصے میں ہے. 100 حصے میں سے ایک حصہ دنیا میں ہے، اور باقی جو ہے وہ روز قیامت کے بعد انسانوں کو ملے گا، جو اس کی عبادت کرتے ہوں گے، جو اس کو مانتے ہوں گے، جو اس کی اطاعت کرتے ہوں گے. تو کیا پتہ چلا کہ صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک رحمت عام اور دوسری خاص، جو اس کے خاص بندوں کے لیے ہوگی، اور تیسرا رحمت کے 100 حصے ہیں. تو اسی طرح رحیم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی اور بھی خوبیاں ہیں، جس میں کریم، عظیم، حکیم، عزیز، کتنی صفات ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جس میں ہمیشگی ہے، پرماننٹ کوالٹیز. لیکن انسان کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ ٹائملی ہوتی ہیں، سچویشن کے حساب سے ہوتی ہیں. بعض دفعہ وہ اچھا بن جاتا ہے، بعض دفعہ برا بن جاتا ہے، کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے اس کے رویوں میں. کبھی اسمائل کر لی، کبھی موڈ آف کر لیا، کبھی نرمی سے بات کرتے کرتے ایک دم ہائپر ہو گئے. تو کوئی تسلسل نہیں ہے، یہ انسانی نقص ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب عیبوں سے پاک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی دنیا کے سکسیزفل پیپل ہیں، ان کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے، لانگ ٹرم کام کرتے ہیں یہ لوگ. تو اس کے برعکس جو ناکام لوگ ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو رحمان میں کثرت کا تصور ہے. تو رحمان اور رحیم کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتا دیا ہے کہ مالکی یوم الدین، یعنی کہ وہ جزا کے دن کا مالک ہے. مالک کا روٹ کیا ہے؟ میم لام کاف. مالک میں پورا اختیار آ جاتا ہے، اتھارٹی، اونس، سپریم پوزیشن والا. اس کے برعکس جو ملک ہے، ملک میں جو ہے اونرشپ تو ہے لیکن اتھارٹی نہیں ہے. تو
تو اللہ تعالیٰ کے لیے مالک اور ملک دونوں بولے جائیں گے. تو ایکچولی یہاں پر قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مالک ہے یوم الدین کا. دین کا مطلب ہے بدلہ لینا، یعنی وہ بدلے کا دن ہے. عربی میں دین قرض کو کہتے ہیں، اور قرض کا مطلب ہے کہ جو چیز آپ نے کسی سے لی ہے اس کو چکانا ہی ہے، وہ آپ کی اپنی چیز نہیں ہے. تو وہ عمل کا دن نہیں ہے. اس دن لوگ پریشان ہوں گے کہ ایک بار واپس بھیج دو، لیکن ان کو یہ بولا جائے گا کہ اب واپسی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے دن کے ظہر کے وقت تک سب انسانوں کا حساب ہو چکا ہوگا. ویری فاسٹ کیلکولیشن. تو انسان نے دنیا کی زندگی میں ایک ایک لمحے میں جو کچھ کیا ہوگا، ظاہر ہو کر چھپا کر، سب کی کیلکولیشن ہو جائے گی. کتنے سچ بولے، کتنے جھوٹ بولے، کس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، کس کا حق مارا تھا، خیانت کی، چوری کی، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، اور وہ کس کوالٹی کے تھے، نمازیں کس کوالٹی کی تھیں. تو ہر بندے کا حساب الگ الگ کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا. تو مومن بندوں کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے الگ ہوگی، اور وہ ان بندوں سے فرمائے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھی چھپا کر رکھا تھا، تم گناہ کرتے تھے. وہ بندہ سب مان لے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج بھی تم کو میں ڈھانپتا ہوں. لیکن ایکچولی بات یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کس بندے کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ وہ مالک ہے اور سب اسی کے ہاتھ میں ہے. تو یہ سمجھتے ہوئے ہمیں دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لینی چاہیے، اس کے لیے خالص ہو جانا چاہیے. ہمیں ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے جس سے وہ راضی ہے، اور ہر وہ کام جس سے وہ روکتا ہے اس کی رضا کے لیے رک جانا چاہیے. اگر ہم دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے تو وہ آخرت میں بھی ہماری عزت رکھے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ لوگ ننگے پاؤں اور بے لباس اٹھائے جائیں گے، کوئی بندہ چھپا نہیں رہے گا. بڑے بڑے بادشاہ، فقیر، مڈل کلاس سب ایک لائن میں کھڑے ہوں گے. صرف اگر کسی کو عزت دی جائے گی تو تقوی کی بنیاد پر. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن حساب جو ہے برحق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بیکار پیدا نہیں کیا، محنت کے لیے، کہ زندگی کا ہر دن اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے. تو کچھ لوگ وہاں شرمندہ ہوں گے، کچھ لوگ بہت خوش ہوں گے، اور جو لوگ غمگین ہوں گے وہ کہیں گے کہ کاش کہ میں فلاں بندے کو دوست نہ بناتا، فلاں میں اس کمپنی میں نہ بیٹھتا، اس نے میرا بہت ٹائم ویسٹ کیا ہے. اگر وہ میرا ٹائم ویسٹ نہ کرتا تو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا. اور اس دن وہ لوگ جو برے عمل کر کے گئے تھے دنیا میں، وہ اللہ تعالیٰ سے ٹائم مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بار دوبارہ بھیج واپس تاکہ ہم نیک عمل کریں. لیکن ان سے یہی بولا جائے گا کہ اب تمہارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. تمہیں دنیا میں ٹائم دیا تھا ایک مقررہ وقت تک کہ میری عبادت کرنا اور مجھ سے ملاقات کی تیاری کرنا، لیکن تم اپنی زندگی میں الجھے رہے، اپنے گھر میں، اپنی گھرداری میں مصروف رہے، تمہارے پاس کوئی ٹائم نہیں تھا. تو اس دن برے لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہ ہوگا سوائے جہنم کے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.